هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کا جامہ عشق سے چاک ہو گیا وہ حرص اور ہر قسم کے عیب سے بالکل پاک ہو گیا۔ اس شعر میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ عشق حقیقی تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ تہذیب اخلاق کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک ایک کو فردن فردن لے کر اس کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ماہرین فن اخلاق کا طریقہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ذکر و اذکار سے قلب میں محبت حق پیدا کی جائے، جس سے تمام اخلاق ذمیمہ خود بخود دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ روح میں جو لطافت پیدا ہو جاتی ہے وہ ان کیفیات کثیفہ کو برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ تعلیم اہل عرفان کی ہے۔ مولانا دوسرے طریقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس نے عشق میں اپنی ہستی کو بے جان کر لیا وہ رجائے ملائم اور خوف ناملائم سے اور دیگر سب مصائب سے پاک ہے۔ میر درد فرماتے ہیں، کیا کام مجھے خوف و رجا سے کہ میرے پاس ہے جان سو بے جان ہے، دل ہے سو غنی ہے۔ شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما۔ اے عشق جو ہمارا اچھا جنون ہے، اے ہمارے تمام اخلاقی اور روحانی امراض کے طبیب، تو خوش رہے۔ پہلے شعر میں عشق کو اخلاق کی درستی کا بہترین ذریعہ قرار دیا تھا، اب بطور مدح کے فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرا بھلا ہو، تو ہماری ان تمام روحانی و اخلاقی بیماریوں کا معالج ہے جو نہ جسمانی علاج کرنے والوں کے ہاتھوں دور ہونی ممکن ہے اور نہ حکمائے فن اخلاق سے۔ اے عشق تو خوش رہ، اے ہمارے اچھے جنون والے عشق، اے ہماری تمام بیماریوں کے طبیب، تیری بدولت خیالات درست ہو جاتے ہیں، تجھ سے سب امراض کا علاج ہو جاتا ہے، ہر طرح کے عیب سے ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ اور اے عشق تو اسی طرح ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے، تو ہے تو ہم صراط مستقیم پہ چلتے رہیں گے، تو ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا، ہر طرح کے عیبوں سے بیماریوں سے ہمیں بچائے رکھتا ہے۔ اے دوائے نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما۔ اے عشق جو ہمارے تکبر اور عزت طلبی کی دوا ہے، اے وہ کہ تو ہمارا افلاطون اور جالینوس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مشہور حکیم تھا جس کا نام افلاطون تھا، اور ممالک روم و مصر کا ایک اور حکیم تھا جس کا نام جالینوس تھا۔ حکیم بقراط اس کے شاگردوں میں سے تھا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ عشق ہماری تمام بیماریوں کا معالج ہے، ان تمام
بیماریوں میں سے تکبر اور جاہ طلبی کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو اکثر برائیوں کا سرچشمہ ہے، اور ابلیس نے جو موجد معاصی ہے سب سے پہلے تکبر ہی کا ارتکاب کیا تھا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ عشق اپنی ذلت و رسوائی کی بدولت ان دو روحانی مرضوں کے لیے تو خاص طور پر دوائے شافی ہے، اور نہ صرف دوا بلکہ خود افلاطون و جالینوس کا طبیب حاذق ہے۔ اور عشق کی بدولت تکبر، گھمنڈ، جاہ طلبی ختم ہوتی ہے۔ عشق کو اس عار و ننگ کی دفع کرنے میں بنسبت دوسرے اخلاق ذمیمہ کی ایک خاص خصوصیت ہے، کیونکہ عشق کے لیے ذلت لازم ہے، اور ذلت و ناموس جمع نہیں ہوتے، ایک کے غلبہ سے دوسرا جاتا رہتا ہے۔ جس میں خوک از عشق بر افلاک شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد۔ عشق کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور